شاہد امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ پیارے پاکستان، عمران احمد خان نیازی جو کئی ماہ سے جیل کے اندر ہیں، آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنی بہنوں سے اور وکلاء سے، اور عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے کافی خبریں تھیں اور کافی چرچا ہو رہی تھی۔ ان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر عاصم، ان کے ساتھ پیمز کی 4 رکنی ٹیم گئی ہے اور انہوں نے عمران خان کا وہ علاج کیا ہے، ان کو پراپر چیک اپ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کا وزن گوشت وہ گر چکا ہے، کم ہو چکا ہے، اور انہوں نے جو ٹرم یوز کی ہے دیٹ از فزیکل مسل ماس۔ فزیکل مسل ماس وہ ان کا کم ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خان کو فزیکل ٹارچر نہیں کیا گیا، بلکہ مینٹلی طور کے اوپر ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان نے چند روز قبل وہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب شدید ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، کئی گھنٹے تک ان کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، ان کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں دی جا رہی، اور اب یہ خبر آنا کہ خان صاحب کو مینٹلی طور کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، مطلب ذہنی طور کے اوپر ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی بات مان لیں، وہ مقتدر حلقوں کی بات مان لیں اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آمادہ ہو جائیں۔ لیکن پیارے پاکستان، عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اور بارہا وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا، نہ میں ڈیل دوں گا، نہ میں ڈیل کروں گا، اور نہ ہی میں اپنے نظریے کے اوپر، اپنے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے اس کے اوپر سمجھوتا کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے آج کے دن کے اندر کہ عمران خان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جو مسلم امہ کے عظیم ترین لیڈر ہیں، عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، عمران خان جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، جنہوں نے اسلام کا مقدمہ کشمیریوں کا مقدمہ، فلسطینیوں کا مقدمہ UN کے اندر لڑا اور ہماری نمائندگی کی، وہی عمران خان، حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے عمران خان کو مینٹلی طور کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیونکہ فزیکلی آپ ان کو نہیں توڑ سکتے، وہ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ مشقتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کی ٹریننگ اس قسم کی ہوئی ہے کہ وہ تگڑے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو مینٹل وہ ہوتی ہے، ٹائٹنس ہوتی ہے، مینٹلی طور کے اوپر آپ کو بار بار ایک چیز کی جائے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ کی طرف افیکٹ کرتی ہے۔ نظر کچھ یوں آ رہا ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، ان کی بہنوں کو جیل میں ڈالا، ان کی وائف کو جیل میں ڈالا، اور ان کے اوپر تمام حربے آزمائے، ان کے کارکنان کو جیل میں ڈالا، اور ان کے اوپر ٹارچر کرنے کی کوشش کی، تشدد کیا گیا، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ متحد رہیں، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ نہ میں آج بھی ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا نہ میں بھاگوں گا، نہ میں ڈیل کروں گا، اور میں اپنے کارکنان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ تگڑے ہو جاؤ، اب نہیں تو کب اپنے حقوق کے لیے نکلو، یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے، یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے۔ آج کی جو دن کی سب سے بڑی اپڈیٹ تھی، سب سے بڑی خبر وہ یہی تھی کہ عمران خان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، which is very bad، کہ آپ مطلب آپ مان لیں نا، آپ مان لیں کہ آپ ہار چکے ہیں، آپ مان لیں کہ آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کی جو تھنگز، آپ کی جو تھاٹس ہیں، اتنی فستائیت کے باوجود بھی عمران خان نہیں ٹوٹ رہا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مزیدار قسم کی بات جو سامنے آئی، بار بار یہ ذکر ہوتا رہا کہ نومبر ڈیل، اس کی جو خبریں ہیں انہوں نے بھی دم توڑ دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ علیمہ خان نے کہا کہ پہلے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں کہا ٹرمپ ہمارے ابا ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آ جائیں گے اور ٹرمپ کے آنے سے عمران خان رہا ہو جائیں گے، انہوں نے اس بات کو دہرایا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا ایک ہی رستہ ہے، پرامن احتجاج، ان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جائے، اور کسی بھی رستے سے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری اور اہم ترین خبر، عمران خان کی زوجہ بشرا بی بی آج عدالت میں پیش ہوئی، ان کی ایک کیس کے اندر پیشی تھی، اور وہ عدالت کے سامنے رو پڑی، مطلب عمران خان کی زوجہ بشرا بی بی عدالت کے سامنے رو پڑی، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو ایز اٹ از کوٹ کرتی ہوں، انہوں نے کہا وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں، مطلب ان کا سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ وکلا، جتنے بھی تمام تر وکلا ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے وہ ہمارے ہوں، وہ وقت ضائع کرتے ہیں، کیونکہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو اندر انسان بیٹھا ہے، کیا وہ انسان نہیں؟ یہ جج صاحب سے ان کا مکالمہ ہے، کسی جج کو نظر نہیں آتا انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کو مطلب انصاف کے اوپر بیٹھے ہوئے منصفوں کو نظر نہیں آتا کہ 9 ماہ سے ناانصافی ہو رہی ہے،
اور اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف ناانصافیاں ہی ہوتی ہیں. انہوں نے ساتھ ساتھ اس بات کو ایڈ آن کیا. انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں انصاف لینے نہیں آئی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں. میں تو اپنا بوریا بستر مطلب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنا کمبل دیگر سامان اپنی گاڑی میں لے کر آئی ہوں، اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو آپ گرفتار کر لیں. تو خان تو ڈٹ گیا ہے. خان نے تو ہمت جرت بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو بیگم ہے جس کے بارے میں قیاس رائیاں ہوتی رہیں کہ یہ جو ہے ڈیل کر لیں گی، بھاگ جائیں گی، چھوڑ دیں گی، غداری کر، یہ ان کے خلاف گواہی دینے لگی ہیں. بشرا بی ڈٹ گئی. انہوں نے کہا، انہوں نے کرسٹل کلیئر کا مجھے ان عدالتوں سے جو ہے کوئی توقع نہیں ہے، مجھے ان عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، اور جو عمران خان ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور میں بھی جو ہے وہ جیل جانے کے لیے دوبارہ تیار ہوں. یہ تمام تر جو ہے خبریں ہیں. اور ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی یو ایس کا الیکشن آ رہا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، ایک نیوٹرل تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اس قسم کے تمام تر واقعات سے بھرپور پڑی ہے کہ یو ایس کا جو الیکشن ہے، وہاں کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے وہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے اور کرتی رہی ہے. یو ایس میں نظر کچھ یوں آ رہا ہے کہ ٹرمپ کی برتری ہے. جو سرویز ہوئی، جو چیزیں ہوئی، نظر یوں آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ان کے آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا چیز چینجز آتی ہیں، کیا معاملات درستگی کی طرف جاتے ہیں یا نہیں. آج کی جو ہے تمام تر جو ہے اپڈیٹ اسی حوالے سے تھی، عمران خان کے حوالے سے، اور یہ تمام تر چیزیں ہیں. اور ابھی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم نے جو ہے ایک اور جاتے جاتے آپ کو بات بتاتی چلوں گی. ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ ان کے کچھ ٹیسٹ کروا لیے جائیں جس سے جو ہے مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کی اس کے اوپر کیا حکمت عملی آتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب کی بڑی ایک زبردست اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا صحافی سے سوال کیا گیا کہ ڈیل کے حوالے سے آپ کی کیا اپڈیٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں ہو رہی اور ڈیل نہیں دی جائے گی. خیر، خواجہ آصف صاحب کو تو یہ بات پتا ہے کہ ڈیل نہ وہ دیتے ہیں نہ ہی وہ دے سکتے ہیں. ڈیل دیتے کوئی اور ہیں، ان کو لانے والے بھی وہی ہیں، اور عمران خان کو ڈیل دینے اور نہ دینے والے بھی وہی ہیں. آنے والے وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو کیا سٹانس ہے عمران خان کی صحت کو لے کر، ان کا کیا کنسرن ہے، وہ مزید کلیئر ہو جائے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنا ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا. کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا.